بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہم میں پائے جانے والی بڑی بڑی کوتاہیوں میں سے ایک بڑی کوتاہی جو صرف کوتاہی کی حد تک نہیں رہی بلکہ رواج اور فیشن بنتا چلا جا رہا ہے، اور جو چیز رواج اور فیشن بن جاتا ہے وہ کبیرہ گناہ ہی بے شک ہو، اس میں ملوث آسانی سے انسان ہو جاتا ہے۔ وہ ہے علماء پر تبصرہ، ائمہ کرام پر تبصرہ، اور ان کے ساتھ رویوں کا غیر مناسب ہونا۔ اکثر مساجد میں یہ چیزیں چلتی ہیں۔ اس پر انشاءاللہ العزیز میں کوشش کروں گا کہ 2 درسوں میں بات کو سمیٹ سکوں۔ ایک تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ایسا کرنے پر وعیدیں کیا کیا ہیں، اور دوسرے نمبر پر اس کے معاشرتی اعتبار سے نقصانات کیا کیا ہیں۔ مثال کے طور پر اسی چیز کو لے لیں، جس شعبے کو عزت دی جاتی ہے اس شعبے میں باصلاحیت لوگ آتے ہیں، اور جب باصلاحیت لوگ آتے ہیں تو وہ شعبہ آگے بڑھتا ہے اور مفید ثابت ہوتا ہے۔ اور جس وقت کسی شعبے کو عزت نہ دی جائے، عزت میں کمی کی جائے، تو اس میں پھر باصلاحیت لوگوں کا داخل ہونا کم ہو جاتا ہے، وہ دوسری راہیں اختیار کر لیتے ہیں۔ دنیا سب کے لیے ایک بڑا جہان ہے، سب کے لیے راستے کھلے ہیں، تو پھر یہ طبقہ جو باصلاحیت ہے، واقعی قوم کی رہنمائی کا حق رکھتا ہے، صلاحیت رکھتا ہے، وہ دوسری راہیں اختیار کر لیتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے پھر پیچھے نااہل لوگ رہ جاتے ہیں، پھر نااہل لوگ اپنا بھی آخرت کا نقصان کرتے ہیں اور اپنے عوام کا بھی آخرت کا نقصان کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس شعبے کے اعتبار سے گفتگو بڑی ضروری ہے۔ میں تقریباً ہر رمضان میں ہی اس موضوع پر بات کرتا ہوں، تو مقصد یہ ہے کہ تاکہ کسی حد تک ہمیں اس سے بچنے کا موقع مل سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ 3 آدمی ہیں جن کی بے ادبی، بے تعظیمی صرف منافق ہی کر سکتا ہے، مسلمان نہیں ایسا کر سکتا۔ ان میں سے ایک بوڑھے مسلمان، اور خاص طور پر اگر وہ بوڑھا مسلمان اپنا والد ہو، چچا ہو، تایا ہو، ماموں ہو، خالو ہو، پھپھا ہو، یا خواتین میں سے ہوں۔ بوڑھے کے اندر مرد اور عورتیں سارے ہی شامل ہیں، تو پھر اور بھی تقاضے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر عام بوڑھے مسلمان کی بے تعظیمی کو منافق کا فعل کہا گیا ہے، تو پھر اپنے جو بڑی جگہ پر موجود رشتے ناتے میں بڑے مسلمان ہیں، ان کی احتیاطیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں، عزیزوں میں اور رشتہ داروں میں بھی ان چیزوں کا پاس رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ہمارے علماء، ان کی بے ادبی، بے تعظیمی، بے توقیری صرف منافق ہی کر سکتا ہے، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ انبیاء کرام کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام کے وارث کا بھی احترام ہوتا ہے، اور قیامت والے دن اللہ رب العزت انبیاء کرام کے بعد ان کو نور کے منبروں پر جگہ عطا فرمائیں گے، تو اس وقت پھر ان کا مقام اور مرتبہ ہمیں سمجھ آئے گا، اور پھر ہماری آخرت کے اعتبار سے رہنما ہیں، ہمارے ایمان کے محافظ ہیں، اعمال کے محافظ ہیں، اس لیے مسلمان سے اس کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ اور تیسری چیز، عادل بادشاہ اگر خوش قسمتی سے میسر آ جائیں، عادل حکمران،
تو ان کی بے ادبی بھی صرف منافق ہی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اسی کو مسلمانوں میں عدل اور انصاف نشو نما پاتا اچھا نہیں لگتا۔ مسلمان ایسا نہیں کر سکتا کہ عدل و انصاف اس کے معاشرے میں نشو نما پا رہا ہو اور اس کو بلا نہ لگے اور وہ ایسے عادل بادشاہ پر تبصرہ کرے، ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اور چیزیں نہ بھی ہوتی ہیں، صرف یہ ایک چیز ہی ہم دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تاکید کا لفظ استعمال کر کے فرمایا ہے کہ یہ صرف منافق ہی کا فعل ہو سکتا ہے۔ اسی چیز کو اگر ہم پیش نظر رکھیں تو ہمیں اس سے گریز کرنی چاہیے۔ فرض کریں ہم زندگی بھر بھی کسی عالم دین پر کوئی تبصرہ نہ کریں اور ان کی کوئی برائی نہ کریں تو ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ کوئی بھی نہیں۔ اور فرض کریں ہم سارا دن بیٹھ کر دنیا جہان کی الا بلا ان کے ساتھ تھونپتے چلے جائیں، اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ کوئی دنیا کا فائدہ، کوئی آخرت کا فائدہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جس چیز میں کوئی فائدہ نہیں ہے کرنے میں اور اس سے بچنے میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، تو پھر عافیت کا راستہ اختیار کرنا دانش مندی کی چیز ہوتی ہے، عقل مندی کی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اور دوسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اس جملے کو اگر ہم تھوڑا سا سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہمارے مسلمانوں میں داخل ہی نہیں ہے، تو یہ کتنی زبردست نقصان کی چیز ہے اور ڈانٹ کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق اور ناطہ نہیں ہے، جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے علماء کی قدر نہ کرے۔ تو جن کی قدر کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ان کے بارے میں ہم تقریباً ایک رواج کی حد تک اس میں انوالو ہو گئے ہیں کہ ان پر تبصرے کرتے رہتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث قدسی نقل کی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت اپنی طرف نسبت کرتے ہیں بات کی کہ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا۔ اکثر جگہ پر ہم کہتے ہیں، صحابی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ صحابی نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یہ فرمایا۔ تو جس میں فرمانے کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ تو ایک حدیث قدسی نقل کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو شخص میرے کسی ولی کی توہین کرتا ہے، میرے کسی ولی کی توہین کرتا ہے تو وہ مجھے اعلان جنگ دیتا ہے، وہ میرے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور آگے ایک اور روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ اس کو اعلان جنگ دیتے ہیں۔ بندہ اگر اللہ کو اعلان جنگ دے، اللہ کو للکارے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے قبول کرے نہ کرے۔ اگر وہ مالک قبول کر لے تو بندے کی تباہی پکی، اگر وہ درگزر کر دے نہ قبول کرے تو بچت کا امکان موجود ہے۔ اور اگر اللہ ہی للکار دے، اللہ اعلان جنگ دے دے، تو پھر بندے کے لیے اور کوئی راستہ بچتا نہیں ہے۔ تو جو بھی کوئی شخص میرے کسی ولی کی توہین کرتا ہے تو وہ مجھے اعلان جنگ دیتا ہے یا میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں۔ تو اس کی شرح میں امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کی کتاب بخاری شریف کی شرح لکھتے ہیں اور معتبر شارحین میں سے ہیں۔ وہ اس حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ علماء اور صلحاء کی توہین کرنا، اس کی سزا کو گویا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کی سزا کے برابر کر دیا۔
اس لیے کہ قرآن پاک میں ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود کھاتے ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، تو جو سزا سود کھانے والوں کی ذکر کی ہے وہی سزا علماء اور صلحاء کی توہین کی ذکر کی ہے، تو گویا کہ دونوں کی سزا برابر ہو گئی۔ اور حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں۔ آج کل ہم حافظ کہتے ہیں اس کو جس کو قرآن زبانی یاد ہو، پہلے ان کو قاری کہا جاتا تھا، قرآن پڑھنے والوں کو جن کو قرآن یاد ہوتا تھا ان کو قاری کہا جاتا تھا، اور حافظ کہا جاتا تھا جو احادیث کا حافظ ہو، جس کو بہت بڑی مقدار میں احادیث زبانی آتی ہوں اس کو حافظ کہا جاتا تھا۔ حافظ ابن کثیر، حافظ ابن عساکر، اس طرح بہت سارے حضرات ہوئے ہیں تو جو احادیث کے حافظ تھے۔ تو حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ بھی اس حدیث کے ضمن میں 3 باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ عزیز اللہ تعالی ہمیں ہدایت کاملہ عطا فرمائے اور صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو کہ علماء کا گوشت زہر آلود ہے، علماء کا گوشت زہر آلود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اپنے بھائی کی غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تعبیر کیا ہے۔ جب بھی ہم کسی بھی مسلمان کی غیبت کرتے ہیں تو گویا اس کا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ گناہ اپنی جگہ، حرمت اپنی جگہ، لیکن ایک گرا ہوا فعل ہے کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ تو اس کی تفصیلات کا ابھی موقع نہیں ہے۔ تو علماء کی غیبت کرنا گویا کہ علماء کا گوشت کھانا ہے، اور یاد رکھو کہ علماء کا گوشت زہر آلود ہے، یہ دین اور ایمان کی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ تو جس میں اتنا رزق ہو، اتنا خطرہ ہو، اتنا خدشہ ہو، وہاں پر احتیاط برت لینا بے حد ضروری ہے۔ معاشرے کی رو کے اندر بہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ جس طرف سارا معاشرہ چل رہا ہے، ہمارا میڈیا اسی بات پر تلا ہوا ہے، ہمیں اس رو میں نہیں بہنا چاہیے۔ اور پھر آگے 2 باتیں اور ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عادت معروف اور مشہور ہے کہ جو شخص علماء کی توہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی میں رسوا و ذلیل کر دیں گے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جو بندہ علماء کی توہین کرتا ہے اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ موت سے پہلے پہلے وہ دل کی موت میں مبتلا ہو جائے گا۔ دل کی موت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر خیر اور شر کی بات میں تمیز ختم ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ غلط کو صحیح، صحیح کو غلط سمجھتا رہتا ہے، اور ایسے لوگوں کی بھی ہمارے سامنے کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو بہرحال انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں اس سے متعلق مزید عرض کی جائیں گی۔ الحمدللہ مجھے اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ ہمارے نمازی، اور میں اس کا اکثر جگہ پر تذکرہ کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، کوئی جو بھی بات کہتے ہیں خیر کی کہتے ہیں، وگرنہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ اور یہاں جو انتظام والے حضرات ہیں وہ بھی الحمدللہ آنے والے نمازیوں کا دل سے احترام کرتے ہیں۔ ایک اچھی فضا قائم ہے، اللہ تعالی ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور اس فعل قبیح سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم وما هو اہلہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔